ایک امریکی تاریخ دان، وہ ہندوستان آتے ہیں قدیم تہذیب پر تحقیق کرنے کے لیے، لیکن صرف چند ہفتوں میں وہ اپنی تحقیق چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ایسی کتاب لکھتے ہیں جسے تاریخ کی سب سے بڑی چارٹ شیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، آج ہم اسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں، ول ڈورینٹ کی دا کیس فار انڈیا، جس نے 1930 میں شائع ہوتے ہی ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اور یہ کوئی عام تاریخی کتاب نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی جذباتی، غصے سے بھری ہوئی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک انتہائی طاقتور دلیل ہے جو برطانوی راج کو تاریخ کے کٹگھرے میں کھڑا کرتی ہے۔ اچھا؟ جی، ڈیورنٹ ہندوستان اپنی مشہور کتاب دا اسٹوری آف سویلائزیشن کے لیے مواد اکٹھا کرنے گئے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہاں جو غربت، ظلم اور بے بسی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس نے انہیں ماضی کو چھوڑ کر حال پر لکھنے پر مجبور کر دیا۔ تو آج ہم اس کتاب میں گہرائی سے دیکھیں گے کہ ول ڈورینٹ نے آخر ایسا کیا دیکھا جس نے انہیں برطانوی سلطنت کے خلاف کھڑا کر دیا، اور وہ کون سے دلائل تھے جو انہوں نے دنیا کے سامنے رکھے۔ بالکل۔ کتاب کے شروع میں ہی اے نوٹ ٹو دی ریڈر میں ڈورینٹ اپنا ارادہ بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں ایسی غربت دیکھی جس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، اور ایسے حالات میں تاریخ کے پرسکون موضوعات پر لکھنا انہیں ایک فضول اور بے حسی والا کام لگا۔ جی، وہ ایک قسم کے احساس جرم کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد تو گاندھی کے منفرد انقلاب کو سمجھنا تھا، جہاں تکالیف کا جواب تشدد سے نہیں بلکہ برداشت سے دیا جا رہا تھا۔ صحیح۔ لیکن جیسے جیسے وہ گہرائی میں گئے، ان کے مطابق انہیں احساس ہوا کہ اصل کہانی اس ظلم کی ہے جس کے خلاف یہ انقلاب ہو رہا تھا۔ وہ برٹش راج کو تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیتے ہیں۔ اتنا بڑا الزام؟ جی، اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ان کی طرف سے بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقدمے کو بناتے کیسے ہیں۔ کتاب کا پہلا باب ہے چیپٹر 1 فار انڈیا۔ جی، یہاں ڈیورنٹ سب سے پہلے ہندوستان کا ایک بڑا منظرنامہ پیش کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انگریزوں نے کس چیز کو تباہ کیا۔ اور یہاں ان کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، مدر انڈیا از ان مینی ویز دا مدر آف اس آل، یعنی ہندوستان کئی طریقوں سے ہم سب کی ماں ہے۔ بالکل، وہ دلیل دیتے ہیں کہ سنسکرت یورپی زبانوں کی ماں ہے، بدھ مت نے مشرقی ایشیا کو اخلاقیات سکھائیں، اور عربوں کے ذریعے ہندوستانی ریاضی اور کہانیاں وہ پوری دنیا میں پھیلیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کے ابتدائی تجربات بھی ہندوستان کی پنچایتوں میں ہوئے تھے۔ تو وہ ایک سنہری ماضی کی تصویر کشی کر رہے ہیں، موہنجو دوڑو کی 5000 سال پرانی تہذیب سے لے کر تاج محل کی خوبصورتی تک۔ ہاں، ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ انگریزوں نے کسی پسماندہ ملک پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ایک انتہائی ترقی یافتہ اور امیر تہذیب کو تباہ کیا۔ بالکل یہی بات ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے تجزیے کا پہلا اور سب سے اہم ستون کھڑا کرتے ہیں، معاشی تباہی۔ وہ اس حصے کو دی ریپ آف اے کانٹیننٹ کا نام دیتے ہیں۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ بہت سخت۔ ڈیورنٹ کے مطابق جب انگریز آئے تو ہندوستان سیاسی طور پر کمزور ضرور تھا، مغل سلطنت بکھر رہی تھی، لیکن معاشی طور پر وہ دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک تھا۔ اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، جہاز سازی، یہ سب دنیا بھر میں مشہور تھیں۔ اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے۔ ڈیورنٹ اس لوٹ مار کی مثال کے طور پر رابرٹ کلائیو کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح دھوکہ دہی، رشوت اور جنگ کے ذریعے بنگال جیسے امیر صوبے کو فتح کیا گیا۔ جی، اور وہ کلائیو کا اپنا مشہور قول نقل کرتے ہیں جو اس نے برطانوی پارلیمنٹ میں اپنے دفاع میں کہا تھا۔ اچھا، اس پر کرپشن کے الزامات تھے، ہے نا؟ جی، تو اس نے کہا، جب میں اس ملک کی دولت کے بارے میں سوچتا ہوں جہاں میرے قدموں میں سونے اور جواہرات کے ڈھیر تھے، اور اس کا وہ چھوٹا حصہ جو میں نے لیا، تو میں اپنی شرافت پر خود حیران ہوتا ہوں۔ یعنی یہ تو ایک طرح سے جرم کا کھلا اعتراف تھا۔ کھلا اعتراف۔ یہ تو سیدھی سادھی لوٹ مار تھی۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برطانوی حکومت نے براہ راست کنٹرول سنبھالا تو کیا یہ سب بدل گیا؟ نہیں، ڈیورنٹ کا استدلال یہ ہے کہ یہ بدلا نہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور زیادہ منظم اور قانونی ہو گیا۔ اب یہ لوٹ مار ڈاکوؤں کی طرح نہیں، بلکہ ایک منظم نظام کے تحت ہو رہی تھی۔ اچھا۔ ہندوستان کو فتح کرنے پر اٹھنے والے تمام اخراجات، یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قرضے بھی ہندوستانی عوام پر ٹیکس لگا کر ان کے ذمہ ڈال دیے گئے۔
یہیں سے ڈرین آف ویلتھ یعنی دولت کے نکاس کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ یہ ڈرین آف ویلتھ کا تصور بہت اہم ہے۔ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف تجارت کا منافع تھا یا اس سے کچھ زیادہ تھا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اسے ایک ایسی پائپ لائن سمجھیں جس کے ذریعے ہندوستان کی دولت کو منظم طریقے سے برطانیہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ کیسے؟ اس کے کئی طریقے تھے۔ پہلا، ہوم چارجز، یعنی ہندوستان میں موجود برٹش حکومت کے تمام اخراجات، سیکرٹری آف اسٹیٹ کے دفتر کے اخراجات، یہاں تک کہ برطانیہ میں بننے والے بحری جہازوں کے اخراجات، سب ہندوستان سے وصول کیے جاتے تھے۔ اچھا۔ دوسرا، برطانوی افسران کی بھاری تنخواہیں اور پینشنز جو وہ واپس برطانیہ بھیجتے تھے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، ہندوستانی صنعتوں کی تباہی۔ یہ کیسے کیا گیا؟ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک سوچی سمجھی پالیسی کا نتیجہ؟ ڈیورنٹ کے مطابق یہ ایک سوچی سمجھی اور بے رحمانہ پالیسی تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کپڑے کی صنعت ہے۔ اچھا۔ ہندوستانی کپڑا اتنا اعلیٰ معیار کا تھا کہ وہ انگلینڈ کی نئی فیکٹریوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے ہندوستانی کپڑے پر برطانیہ میں 70 سے 80% تک کی ڈیوٹی لگائی گئی، جبکہ برطانوی مشینوں سے بنے کپڑے کو ہندوستان میں تقریباً ڈیوٹی فری درآمد کیا گیا۔ اس پالیسی نے چند دہائیوں میں لاکھوں ہندوستانی جلاحوں اور کاریگروں کو بھوکا مار دیا اور انہیں کھیتی باڑی کی طرف دھکیل دیا، جس سے زمین پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ تو ڈیورنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ انگلینڈ کا صنعتی انقلاب وہ جزوی طور پر ہندوستان کی صنعتوں کی لاش پر تعمیر ہوا تھا۔ یہ چوری شدہ دولت برطانیہ گئی اور وہاں سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوئی، جبکہ ہندوستان کو کنگال کر دیا گیا۔ یہی ان کا مرکزی نقطہ ہے، اور یہ معاشی تباہی صرف فیکٹریوں اور کھیتوں تک محدود نہیں رہی، اس کا زہر پورے معاشرے میں پھیل گیا، جو ڈیورنٹ کے تجزیے کا اگلا حصہ ہے، یعنی سماجی تباہی۔ اور اس سماجی تباہی کو بیان کرنے کے لیے ڈیورنٹ ایک بہت ہی طاقتور انالوجی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان میں ایک نیا کاسٹ سسٹم یعنی ذات پات کا نظام متعارف کرایا۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ تجزیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نئے نظام میں اصلی برہمن برطانوی بیوروکریسی تھی، جس کی سربراہی وائسرائے کرتا تھا۔ بالکل، یہ ایک چھوٹی سی اقلیت تھی جسے ہندوستان کے کروڑوں لوگوں پر مکمل اور لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ اصلی کشتریے یعنی جنگجو طبقہ برطانوی فوج تھی، جس کا پورا خرچ بھی ہندوستانی عوام ہی اٹھاتے تھے۔ جی، تاکہ انہی پر حکومت کی جا سکے۔ اصلی ویش یعنی تاجر طبقہ برطانوی تاجر اور سرمایہ گار تھے، اور اصلی شودر اور اچھوت وہ خود کروڑوں ہندوستانی عوام تھے جنہیں تمام اعلیٰ عہدوں سے دور رکھا گیا اور جن کے ساتھ تضحیک آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ تو ایک زبردست انالوجی ہے۔ یعنی ڈیورنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں نے صرف حکومت ہی نہیں کی بلکہ خود کو ایک ناقابل تسخیر حکمران ذات کے طور پر قائم کر لیا۔ بالکل، اور اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے تعلیم اور دیگر سماجی اداروں کو بھی استعمال کیا۔ تعلیم کو کیسے؟ دیکھیں، ڈیورنٹ بتاتے ہیں کہ جب انگریز آئے تو ہندوستان میں تعلیم کا ایک وسیع دیسی نظام موجود تھا۔ ہر گاؤں کا اپنا اسکول تھا۔ انگریزوں نے اس نظام کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ جو نظام لائے اس پر فوج کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر خرچ کیا۔ ملک میں 93% ناخواندگی تھی۔ 93%؟ جی، اور جو تھوڑی بہت تعلیم دی جا رہی تھی اس کا مقصد ڈیورنٹ کے مطابق ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر غلام بنانا تھا، انہیں اپنی تاریخ اور ثقافت سے شرمندہ کر کے نقلی انگریز بنانا تھا جو صرف کلرک کا کام کر سکے۔ اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ڈیورنٹ ایک اور سنگین الزام لگاتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے شراب اور افیم کے کاروبار کو جان بوجھ کر فروغ دیا۔ ہاں، اور یہ ان کی کتاب کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا حصہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حکومت خود افیم اگاتی تھی، اسے چین کو برآمد کرتی تھی، جس کی وجہ سے مشہور افیم کی جنگیں ہوئیں۔ صحیح۔ اور ہندوستان کے اندر اس کی فروخت کو بھی فروغ دیتی تھی۔ جب گاندھی اور ان کے ساتھیوں نے شراب اور افیم کی دکانوں کے خلاف پرامن احتجاج کیا تو انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ڈیورنٹ لکھتے ہیں کہ ایک قوم جو خود کو عیسائی کہتی تھی، اس نے پیسے کے لیے ایک پوری قوم کو نشے کا عادی بنا کر اس کی صحت اور کردار کو تباہ کر دیا۔ تو ہم نے معاشی لوٹ پھار اور سماجی تباہی کی بات کی۔ ڈیورنٹ کے مقدمے کا آخری اور سب سے خوفناک حصہ وہ اس سب کا انسانی نتیجہ ہے، جسے وہ دی ٹرائمف آف ڈیتھ یعنی موت کی فتح کا نام دیتے ہیں۔
इस हिस्से में वो बताते हैं कि अंग्रेज़ों की पॉलिसियों का बराह रास्त नतीजा बीमारी, कहत और मौत की सूरत में कैसे निकला। वो एक बहुत अहम नुक्ता उठाते हैं कि हिंदुस्तान में कहत खुराक की कमी की वजह से नहीं आते थे, बल्कि लोगों की गुर्बत की वजह से आते थे। बिल्कुल, अनाज तो मौजूद होता था, लेकिन लोगों के पास उसे खरीदने के पैसे नहीं होते थे, और ऐसे हालात में भी हुकूमत बेरहमी से टैक्स वसूल करती रहती थी। लेकिन अक्सर ये दलील दी जाती है कि अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइनें बिछाईं जिससे कहत पर काबू पाने में मदद मिली। ड्यूरेंट इस बारे में क्या कहते हैं? डिवरेंट उस दलील को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। उनके मुताबिक रेलवे लाइनें कहत ज़दा इलाकों तक खुराक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर से खाम माल बंदरगाहों तक पहुंचाने और बरतानवी फ़ौज को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए बनाई गई थी। वो कहते हैं कि कहत के दौरान भी हिंदुस्तान से गल्ला बरामद होता रहा। और आखिर में वो कुछ आदादो शुमार पेश करते हैं जो वाकई होश रबा हैं, ख़ास तौर पर बच्चों की शरह अमवात के बारे में। जी, वो बताते हैं कि 1921 में बम्बई के कुछ इलाकों में बच्चों की शरह अमवात 666 फी हज़ार थी। 666? जी, हमें इस आदत पर एक लम्हे के लिए रुकना चाहिए। 666 फी हज़ार का मतलब ये है कि पैदा होने वाले हर 3 बच्चों में से 2 अपनी पहली सालगिरह तक नहीं पहुंच पाते थे। ये तो नाकाबिले तसव्वुर है। आज के दौर में ये आदाद शुमार नाकाबिले तसव्वुर हैं, यहाँ तक कि दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में भी। ये सेहत आम्मा के निज़ाम की मुकम्मल तबाही को ज़ाहिर करता है। तो अपना ये सारा मुकदमा पेश करने के बाद, माशी, समाजी और इंसानी तबाही की ये तस्वीर दिखाने के बाद, विल ड्यूरेंट आखिर में अपना ज़ाती फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों और उनकी तहजीब के मद्दाह बनकर आए थे, लेकिन वहाँ जो कुछ देखा उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदुस्तान पर बरतानवी राज एक आफत और एक जुर्म था। वो एक अंग्रेज़ मुफक्किर H.M. हाइंडमन का कॉल नकल करते हैं। हमारी हुकूमत के तहत अवाम की जिंदगी का खून आहिस्ता आहिस्ता लेकिन तेजी से बह रहा है। और ड्यूरेंट अपनी किताब इन अल्फाज पर ख़त्म करते हैं, जो एक तरह से पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश है। कोई भी शख्स जो ये जुर्म देखता है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, वो बुज़दिल है। कोई भी अंग्रेज़ या अमरीकी जो उसे देखकर बगावत महसूस नहीं करता, वो अपने मुल्क या अपने नाम का मुस्तहिक नहीं। इसका पहला हिस्सा है एक खाका। और ड्यूरेंट जो तस्वीर खींचते हैं वो किसी हीरो की नहीं है, वो उन्हें एशिया का सबसे बदसूरत आदमी कहते हैं। वाकई बदसूरत? जी, दुबला पतला जिस्म, कांसी जैसा रंग, ऊंचे गाल और मुंह में तकरीबन कोई दांत नहीं। वो कहते हैं कि उनके बाजुओं और टांगें बिल्कुल सूखी हुई थीं। ये सुनकर हैरत होती है, क्योंकि हम हमेशा एक बहुत ही बाअसर शख्सियत की तस्वीर जहन में रखते हैं। लेकिन यही तो तजाद है, यही कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ ये कमजोर नजर आने वाला शख्स है और दूसरी तरफ यही शख्स हिंदुस्तान में एक अंग्रेज जज के सामने खड़ा है। सही, क्योंकि उसने लोगों को आज़ादी का दर्स दिया। और फिर यही आदमी दिल्ली में वाइसराय के महल में सल्तनत के सबसे बड़े नुमाइंदे से बराबर की सतह पर बात कर रहा है। बिल्कुल, ये कॉन्ट्रास्ट ही सब कुछ है। ड्यूरेंट एक और मंजर दिखाते हैं। गांधी अपने आश्रम में फर्श पर एक छोटी सी दरी पर बैठे हैं, टांगें योगी के अंदाज में मुड़ी हुई और हाथ में चरखा। जी, और उनके चेहरे पर अपने लोगों के दुख की लकीरें हैं। ये बाज़ाहिर एक आम सा मंजर है, लेकिन यही शख्स इस वक्त 32 करोड़ लोगों का रूहानी और सियासी रहनुमा था। और लोगों की इनसे मोहब्बत का आलम ये था कि जब वो अवाम में आते तो हुजूम उनके कपड़े छूने या पांव चूमने के लिए बेताब हो जाता। ड्यूरेंट तो यहाँ तक कहते हैं कि बुद्धा के बाद हिंदुस्तान ने किसी की इतनी इज्जत नहीं की जितनी गांधी की। वो उन्हें अपने वक्त की सबसे अहम और दिलचस्प शख्सियत करार देते हैं। ये जानना दिलचस्प तो है, लेकिन ड्यूरेंट के मुताबिक उस सादगी की सियासी अहमियत क्या थी? ये सिर्फ जाती इंतखाब नहीं था। तो ये एक हथियार था, एक तरह से। हाँ, एक ऐसी सल्तनत के सामने जो अपनी शान शौकत और यूनिफॉर्म्स पर फख्र करती थी, गांधी की धोती और बकरी का दूध एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर जवाब था। उनकी कुल मिल्कियत सिर्फ 3 खद्दर के कपड़े। जी, ये सादगी ब्रिटिश राज की मादी ताकत को एक अखलाकी चैलेंज थी। तो उनका पूरा तर्ज जिंदगी ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उनकी खुराक भी इतनी ही सादा थी, गिरीदार मेवे, फल और बकरी का दूध। और फिर उनके रोजे,
وہ کہتے تھے کہ روزے ان کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے آنکھیں بیرونی دنیا کے لیے۔ اچھا۔ بالکل، اور یہ صرف سادگی نہیں تھی۔ ڈیورنٹ اسے ان کے ایک اور اہم اصول سے جوڑتے ہیں، روزہ رکھنا۔ جس طرح وہ مادی چیزوں سے خود کو پاک کرتے تھے، اسی طرح روزے سے وہ اپنی روح کو پاک کرتے تھے۔ جی، لیکن یہ بھی ایک سیاسی ہتھیار تھا۔ جب 1924 میں ہندو مسلم فسادات ہوئے اور کسی نے ان کی بات نہ سنی تو انہوں نے 3 ہفتوں کا روزہ رکھا۔ اور یہ کوئی بھوک ہڑتال نہیں تھی، بلکہ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ایک کوشش تھی۔ بالکل، کہ وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسے ہی سخت اصول اپنائے، جیسے برہمچاریہ پر عمل کرنا، یعنی جنسی خواہشات سے مکمل پرہیز۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی فیصلہ لگتا ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک گہرا سیاسی اور سماجی فلسفہ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ غلامی میں اولاد پیدا کرنا مطلب مزید غلام پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ہندوستان کو اس وقت تک بچے پیدا کرنے کا حق نہیں جب تک وہ اپنے بچوں کو آزادی اور عزت کی زندگی نہ دے سکے۔ صحیح، یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، اور اس سے لوگوں کو یہ پیغام ملتا تھا کہ آزادی کی جدوجہد ذاتی خواہشات سے بالاتر ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے، اور ان کی اخلاقیات کا معیار اتنا بلند تھا کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ ان سے متاثر تھے۔ یہاں تک کہ طوائفیں بھی ان کے پاس آئیں اور اپنی ساری جمع پونجی ان کے قدموں میں رکھ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ ڈیورنٹ یہاں ایک بہت دلچسپ موازنہ کرتے ہیں۔ وہ گاندھی کی شخصیت میں حضرت عیسیٰ جیسی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ جی، نرمی، بے غرضی، سادگی اور سب سے بڑھ کر دشمنوں کو معاف کرنے کی صلاحیت۔ بالکل، ان پر 3 بار ہجوم نے جان لیوا حملہ کیا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ ایک بار جب حملہ آور پکڑا گیا تو انہوں نے اس پر کوئی الزام لگانے سے انکار کر دیا۔ اس کی سب سے حیران کن مثال تو موپلا مسلمانوں کا واقعہ ہے، جب انہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو قتل کیا اور بعد میں انہی موپلا علاقوں میں قحط پڑا۔ تو گاندھی نے اپنے دشمنوں کے لیے پورے ہندوستان سے فنڈز اکٹھے کیے اور ایک ایک پیسہ ان تک پہنچایا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، اور اسی کردار کی وجہ سے ہندوستان کے مشنری انہیں اپنے وقت کا سب سے بڑا عیسائی کہتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ ایک ایسی قوم جو عام طور پر کسی سیکولر رہنما کے پیچھے نہیں چلتی، اس نے خود کو مکمل طور پر اس سنت کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے انہیں مہاتما یعنی عظیم روح کا خطاب دیا۔ ڈیورنٹ کے لیے یہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ایک سیاسی انقلاب کی قیادت ایک سنت کر رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جسے لوگ مہاتما کہتے تھے یہاں تک پہنچا کیسے؟ اس کی شخصیت کیسے بنی؟ ڈیورنٹ ہمیں ان کے باپ کے دوسرے حصے تیاری میں ان کی جوانی اور ابتدائی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1869 میں گجرات کے شہر پوربندر میں ہوئی۔ جی، ان کا خاندان ویشیا ذات سے تھا، یعنی کاروباری طبقہ، لیکن ان کا تعلق جین فرقے سے بھی تھا جہاں اہنسا یعنی کسی جاندار کو تکلیف نہ پہنچانے کا اصول بہت اہم ہے۔ تو عدم تشدد کی بنیاد تو بچپن سے ہی موجود تھی۔ بالکل، ان کے والد بھی ایک بہت ایماندار منتظم تھے، جنہوں نے اپنی ایمانداری کی وجہ سے کئی عہدے کھوئے اور اپنی دولت خیرات میں دے دی۔ لیکن گاندھی ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ڈیورنٹ بتاتے ہیں کہ لڑکپن میں وہ ہندو دیوتاؤں کی کہانیوں سے تنگ آ کر کچھ وقت کے لیے مذہب سے دور ہو گئے تھے۔ اور بغاوت کے طور پر گوشت بھی کھایا، جو ان کے خاندان میں سخت منع تھا۔ اچھا۔ ہاں، لیکن وہ تجربہ زیادہ دیر نہیں چلا۔ گوشت انہیں راس نہیں آیا اور وہ واپس مذہب کی طرف آ گئے۔ پھر 18 سال کی عمر میں ایک بڑا موڑ آیا جب وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے لندن گئے۔ اور وہاں انہوں نے ایک انگلش جینٹل مین بننے کی پوری کوشش کی۔ مہنگے کپڑے، تقریر کرنا سیکھنا، ڈانس کلاسز۔ ایک منٹ، تو انہوں نے انگریز جینٹل مین بننے کے لیے وائلن بجانا بھی سیکھا؟ یہ گاندھی کی وہ تصویر ہے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے۔ جی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ انہوں نے انگریز بننے کی یہ کوشش چھوڑ دی۔ لیکن یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے نا۔ کیسے؟ بظاہر تو انہوں نے انگریزی تہذیب کو رد کر دیا، لیکن لندن کے انہی سالوں نے ان کی سوچ پر 3 گہرے اثرات چھوڑے۔ قوم پرستی، جمہوریت اور عیسائیت کا اخلاقی پیغام۔ بالکل۔ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی
کہ ہندوستان کی آزادی کا سب سے بڑا رہنما قوم پرستی کا سبق اسی سلطنت کے دل میں سیکھ رہا تھا جس کے خلاف اسے لڑنا تھا؟ جی، یہی تو آئرنی ہے۔ انہوں نے وہاں انگریزوں کو آزادانہ زندگی گزارتے اور اپنی حکومت پر تنقید کرتے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عوام کے پاس کتنی طاقت ہے۔ تو یہیں سے انہیں خیال آیا کہ ان کے اپنے لوگوں کو بھی ایسی ہی آزادی ملنی چاہیے۔ جی، اس کے علاوہ انہوں نے وہاں بہت کچھ پڑھا۔ تھیورو سے انہوں نے سول نافرمانی یعنی سول ڈس اوبیڈینس کا نظریہ سیکھا اور ٹولسٹائے سے عدم تشدد کے ساتھ مزاحمت کا فلسفہ۔ اور بائبل کا بھی ان پر گہرا اثر ہوا، خاص طور پر سرمن آن دا ماؤنٹ نے انہیں بہت متاثر کیا، جسے وہ انسانی آئیڈیلزم کا سب سے اعلیٰ نمونہ سمجھتے تھے۔ تو لندن نے ان کی فکری بنیاد رکھی۔ بالکل، اور اس فکری تیاری کے بعد عملی میدان آیا جنوبی افریقہ میں۔ 1893 میں انہیں ایک مقدمے کے سلسلے میں وہاں بلایا گیا۔ وہ سوچ کر گئے تھے کہ چند مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن افریقہ نے انہیں 20 سال تک روکے رکھا۔ وہ جگہ ان کی سیاسی لیبارٹری بنی۔ جی، اور وہاں انہوں نے پہلی بار نسل پرستی اور امتیازی سلوک کا براہ راست سامنا کیا۔ انہیں ٹرین سے باہر پھینک دیا گیا، ہوٹلوں میں داخلے سے روکا گیا، اور ہر قدم پر ان کی تذلیل کی گئی۔ یہ ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ صرف سماجی سطح پر ہی نہیں بلکہ قانونی سطح پر بھی۔ حکومت نے ایسے قوانین بنائے جیسے 1906 کا ایکٹ، جس کے تحت ہر ہندوستانی کو اپنی شناخت کے لیے اپنے انگوٹھے کے نشانات پولیس میں رجسٹر کروانے تھے۔ اور 1912 میں تمام ہندو شادیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ یہ تو بہت ہی ذلت آمیز تھا۔ بالکل۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس وقت ان کی سالانہ پریکٹس $20,000 کی تھی۔ یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی، اور انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ جی، وہ ہندوستان واپس آنے ہی والے تھے جب وہاں کے ہندوستانیوں نے ان سے رکنے اور ان کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ اور گاندھی نے اپنی کامیاب پریکٹس چھوڑ دی، کوئی فیس لینے سے انکار کیا، اور اگلے 20 سال اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے وقف کر دیے۔ اور یہیں پر انہوں نے غربت اور عدم تشدد کی قسم کھائی اور اپنے طریقوں کو آزمایا۔ تو انہوں نے جنوبی افریقہ میں عدم تشدد کے ہتھیاروں کو تیار کیا اور آزمایا۔ اب سوال یہ تھا کہ جب وہ ان ہتھیاروں کو لے کر ہندوستان کے بڑے اسٹیج پر واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ ہمیں باب کے تیسرے حصے پرامن انقلاب کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ جب گاندھی ایک پختہ عمر میں ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے پہلی بار اپنے ملک کی غربت اور غلامی کو صحیح معنوں میں محسوس کیا۔ وہ پورے ملک میں گھومے اور کسانوں کو بھوک سے مرتے اور شہروں میں اچھوتوں کی حالت دیکھ کر ہل گئے۔ اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ برطانوی تعلق نے ہندوستان کو سیاسی اور معاشی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ بے بس بنا دیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ان کا رویہ وفاداری کا تھا۔ وہ برطانیہ کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ انہیں امید تھی، بہت سے دوسرے ہندوستانی رہنماؤں کی طرح، کہ جنگ میں ہندوستان کے قربانیوں کے بدلے انگریز انہیں آزادی یا کم از کم ہوم رول دیں گے۔ انہوں نے 1918 میں لکھا تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام قابل جسم بیٹوں کو سلطنت کے لیے قربان کرنے کی پیشکش کریں گے، تاکہ ہندوستان سلطنت کا ایک برابر کا اور پسندیدہ حصے دار بن سکے۔ لیکن جنگ کے بعد اس وفاداری کا صلہ بالکل الٹا ملا۔ انگریزوں نے ہوم رول کی تحریک کا جواب رولٹ ایکٹ سے دیا، جس نے تحریر، پریس اور گرفتاری کے خلاف تمام آزادیاں ختم کر دیں۔ اور پھر جلیانہ والا باغ یعنی امرتسر کا قتل عام ہوا۔ یہ گاندھی کے لیے آخری دھچکا تھا۔ ان کا برطانوی انصاف پر سے اعتماد مکمل طور پر اٹھ گیا۔ 1 اگست 1920 کو انہوں نے وائسرائے کو ایک خط لکھا، اپنے تمام تمغے واپس کیے اور عدم تعاون یعنی نان کوآپریشن کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ اور یہیں سے ستیہ گرہ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ستیہ گرہ کا مطلب صرف عدم تشدد نہیں ہے، اس میں ستیہ یعنی سچائی کا عنصر کلیدی ہے۔ ڈیورنٹ اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ صرف پیسیو ریزسٹنس یعنی غیر فعال مزاحمت نہیں تھی۔ ستیہ گرہ کا مطلب تھا سچائی پر قائم رہنا۔ مطلب آپ صرف مزاحمت نہیں کر رہے بلکہ آپ ایک اخلاقی سچائی پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ جی، اور یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔
یہ ایک ظالم حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح سے تعاون نہ کرنے کا ایک فعال ایکٹیو طریقہ تھا۔ یعنی سرکاری خطابات واپس کرنا، اسکولوں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا، برٹش سامان کا بائیکاٹ کرنا، اور فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کرنا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر گاندھی کے لیے طریقہ کار یعنی اے مین آف پرنسپلز ہونا اہم تھا، مقصد سے زیادہ طریقہ اہم تھا۔ بالکل، ستیاگرہ سے بھی بڑا اصول تھا اہنسا، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچانا، نہ سوچ میں، نہ کال میں، نہ عمل میں۔ اور گاندھی کا ماننا تھا کہ تشدد کا استعمال انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ صحیح، بغیر نفرت یا نقصان پہنچائے اپنے مخالف کی مخالفت کرنا ہی اعلیٰ انسان کی پہچان ہے، اور یہ فلسفہ ہندوستانی عوام کے دل میں اتر گیا۔ کیونکہ بدھا اور مہاویر کے زمانے سے ان کے مذاہب انہیں یہی درس دیتے آئے تھے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ فلسفہ ہر حال میں پریکٹیکل تھا؟ کیا گاندھی مکمل طور پر ایک آئیڈیلسٹ تھے؟ نہیں، وہ حقیقت پسند بھی تھے، اور یہیں پر ان کی سوچ کی گہرائی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے تھے، جہاں بزدلی اور تشدد کے درمیان انتخاب ہو، میں تشدد کا مشورہ دوں گا۔ اچھا۔ جی، اگر کوئی شخص صرف اس لیے پرامن ہے کہ اس میں لڑنے کی ہمت نہیں، تو گاندھی اسے بزدلی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کمزوروں کے لیے عدم تشدد اکثر ان کی بزدلی چھپانے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اہنسا بہادروں کا ہتھیار ہے، بزدلوں کا نہیں۔ کہ ہندوستان کے انقلاب کی ایک چنگاری امریکی صدر ووڈرو ولسن کے الفاظ سے بھڑکی۔ اچھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ان کے جو جمہوریت، خود مختاری اور چھوٹی قوموں کے حقوق کے نعرے تھے، وہ جب ہندوستان پہنچے تو یہاں کے لوگوں کو لگا کہ بھئی یہ باتیں تو ہم پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ خیالات کسی خلا میں نہیں آئے تھے، مطلب اس کی بنیاد پہلے سے رکھی جا رہی تھی۔ کیسے؟ بہت سے ہندوستانی نوجوان آکسفورڈ، کیمبرج، یہاں تک کہ ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز میں پڑھنے جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے امریکی اور فرانسیسی انقلابات کی تاریخ پڑھی، اچھا۔ انسانی حقوق کے منشور پڑھے اور آزادی کے جو مغربی نظریات تھے ان کو سمجھا۔ تو جب ولسن نے یہ باتیں کیں تو وہ ایک تیار زمین پر بیج بونے جیسا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی ستم ظریفی ہے کہ جس انگریزی تعلیم کو انگریز اپنی حکومت مضبوط کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہی ان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ بالکل۔ مقالے کی پالیسی کا مقصد تو یہی تھا نا، کہ ایسے ہندوستانی تیار کیے جائیں جو سوچ سے انگریز ہوں، لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ بالکل الٹا نکلا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی آئرنیز میں سے ایک ہے۔ انہوں نے، آپ کہہ سکتی ہیں، اپنی ہی قبر کھودنے والوں کو خود تربیت دی۔ واہ! انگریزی زبان سیکھ کر ہندوستانیوں نے صرف شیکسپیئر نہیں پڑھا، بلکہ جان سٹورٹ مل، تھامس پین اور روسو کو بھی پڑھ لیا۔ اس تعلیم نے ان کی سوچ کو بدل دیا۔ کتاب میں اس بارے میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے جی، کہ بہت سے نوجوانوں کے لیے جنت کی جگہ یوٹوپیا نے لے لی، نرواण کی جگہ جمہوریت نے، اور خدا کی جگہ آزادی نے۔ یعنی ان کے لیے سب سے مقدس چیز اپنے ملک کی آزادی بن گئی۔ بالکل، لیکن یہ تو ہوئی نظریاتی تبدیلی۔ عملی سیاست میں یہ تبدیلی کیسے نظر آئی؟ کیا انڈین نیشنل کانگریس کے بننے سے ہی انقلاب شروع ہو گیا تھا؟ نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ 1885 میں جب کانگریس بنی تو اس کا مقصد آزادی حاصل کرنا تھا ہی نہیں۔ اچھا۔ وہ تو بس حکومت میں تھوڑی بہت حصہ داری، نوکریوں میں بہتر نمائندگی اور کچھ اصلاحات چاہتے تھے۔ وہ ایک طرح سے لائل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو پھر اصل تبدیلی کب آئی؟ اصل تبدیلی کی لہر آئی 1905 میں، جب وائسرائے لارڈ کرزن نے انتظامی سہولت کے نام پر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس فیصلے نے پورے ملک میں غصے کی آگ لگا دی۔ جی ہاں، اور اسی کے جواب میں ہمیں سوراج اور سودیشی جیسے نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ تلک جیسے رہنماؤں نے پہلی بار کھل کر سوراج یعنی خود مختاری کا نعرہ بلند کیا۔ اور سودیشی کی تحریک شروع ہوئی۔ جی، جس میں غیر ملکی، خاص طور پر برطانوی سامان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اور اسی سال ایک اور واقعہ ہوا جس نے پورے ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے ایشیائی ملک جاپان نے ایک بہت بڑی یورپی طاقت روس کو جنگ میں شکست دے دی۔ اس سے تو بہت فرق پڑا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس سے یہ تاثر ٹوٹ گیا کہ مغرب کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ اس نے ہندوستان سمیت پورے ایشیا میں ایک نئی امید اور خود اعتمادی پیدا کی۔ اچھا، تو اس سارے پس منظر میں 1914 میں گاندھی ہندوستان واپس آتے ہیں۔ وہ تو اس وقت تک جنوبی افریقہ میں ایک کامیاب تحریک چلا چکے تھے۔
جی، ان کی آمد سے امیدیں تو بہت بڑھیں، لیکن انہوں نے آتے ہی محاذ آرائی شروع نہیں کی۔ نہیں کی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ایک بالکل مختلف حکمت عملی، ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اپنائی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، ہاں، اور گاندھی نے ہندوستان کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم وفاداری ثابت کریں گے تو جنگ کے بعد انعام کے طور پر ہمیں ہوم رول یعنی اندرونی خود مختاری مل جائے گی۔ اور ہندوستان نے تو اس جنگ میں بہت بڑی قیمت ادا کی۔ کتاب کے مطابق اربوں ڈالر کی مالی مدد دی گئی اور 13 لاکھ سے زیادہ فوجی بھیجے گئے۔ جی، جو کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مشترکہ تعداد سے بھی زیادہ تھے۔ بے پناہ قربانیاں۔ بے پناہ قربانیاں دیں، لیکن اب یہاں سے کہانی میں دھوکے اور مایوسی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ سب سے حیران کن اور آپ کہہ سکتی ہیں توہین آمیز بات یہ تھی کہ اتنی بہادری اور قربانیوں کے باوجود جنگ کے دوران ایک بھی ہندوستانی فوجی کو کمیشن دے کر افسر نہیں بنایا گیا۔ کیا مطلب ایک بھی نہیں؟ ایک بھی نہیں۔ ان پر بھروسہ ہی نہیں کیا گیا؟ یہ تو حیران کن بات ہے۔ 13 لاکھ فوجی بھیجنے کے بعد بھی ایک بھی کمیشن نہیں۔ یہ تو سراسر توہین تھی۔ بالکل، اور اس کا فوجیوں اور عوام پر یقیناً بہت شدید رد عمل ہوا ہوگا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کے دوران 1917 میں ایڈون مونٹیگو نے اعلان کیا کہ جنگ کے بعد ہندوستان میں ایک ذمہ دار حکومت قائم کی جائے گی، لیکن جنگ ختم ہوتے ہی برٹش حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی۔ اچھا؟ انہوں نے مونٹیگو چلمسفورڈ ریفارمز کے نام سے کچھ اصلاحات متعارف کرائیں، جن میں ڈائارکی کا نظام لایا گیا۔ یہ ڈائارکی کا نظام کیا تھا؟ سننے میں تو کافی کمپلیکیٹڈ لگتا ہے۔ یہ دراصل اختیار کے نام پر ایک مذاق تھا۔ صوبائی حکومت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ کیسے؟ ایک حصہ ہندوستانی وزیروں کے حوالے کیا گیا جنہیں صحت، تعلیم جیسے غیر اہم محکمے دیے گئے، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی بجٹ تھا نہ کوئی اصل اختیار۔ اور دوسرا حصہ؟ دوسرا اور اہم حصہ، جس میں خزانہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل تھے، وہ برطانوی گورنر کے کنٹرول میں تھا۔ اچھا، تو یہ ڈائارکی کا نظام ایسا تھا کہ جیسے کسی کو گاڑی کی چابیاں تو دے دی جائیں، لیکن انجن اور سٹیئرنگ وہیل برطانوی افسر کے پاس رہیں۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ آپ ہارن بجا سکتے ہیں، شیشے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، لیکن گاڑی کہاں جائے گی اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اور اس دھوکے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو بھی قانونی شکل دے دی۔ ووٹرز کو مذہب کی بنیاد پر الگ الگ حلقوں میں بانٹ دیا گیا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تاکہ یہ لوگ کبھی متحد نہ ہو سکیں۔ مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ کبھی ایک قوم بن کر سوچ ہی نہ سکے۔ ایک برطانوی افسر سر جان اسٹریچی نے تو صاف صاف لکھا تھا کہ ہندوستان میں مخالف عقائد کا وجود ہماری سیاسی پوزیشن کے لیے ایک مضبوطی کا باعث ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ محدود اختیارات کا دکھاوا کر رہے تھے اور دوسری طرف اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ ہندوستانی کبھی متحد ہو کر ان اختیارات کو استعمال ہی نہ کر سکیں۔ جی، اور اس سب پر ستم یہ کہ 1919 میں رولٹ ایکٹس نافذ کر دیے گئے۔ کالے قوانین؟ بالکل، یہ کالے قوانین تھے۔ انہوں نے حکومت کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ کسی بھی شخص کو صرف شک کی بنیاد پر بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے، بغیر مقدمہ چلائے؟ بغیر مقدمہ چلائے انشچت کال تک قید میں رکھ سکتی ہے، اور اس کا ٹرائل بھی خفیہ طور پر کر سکتی ہے۔ کتاب میں ان قوانین کا موازنہ اسپینش انکویزیشن کے ظالمانہ قوانین سے کیا گیا ہے۔ بغیر وارنٹ، بغیر مقدمہ، یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں ناقابل تصور ہے۔ ظاہر ہے اس پر شدید رد عمل آیا ہوگا۔ شدید رد عمل آیا، لیکن پرامن طریقے سے۔ گاندھی نے اس کے خلاف ہڑتال کی کال دی، جو کہ ایک پرامن احتجاج تھا۔ پورے ہندوستان میں لوگوں نے دکانیں بند کیں، کام پر نہیں گئے اور پرامن جلوس نکالے۔ اور امرتسر میں بھی ایسی ہی پرامن ہڑتالیں ہو رہی تھیں۔ جی، اور پھر امرتسر میں ہی وہ واقعہ پیش آیا جسے ہم جلیانہ والا باغ کے سانحے کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی نوبت کیسے آئی؟ 9 اپریل 1919 کو حکومت نے امرتسر کے 2 مقبول رہنماؤں ڈاکٹر کچلو اور ستیہ پال کو گرفتار کر کے شہر سے نکال دیا۔ اچھا۔ اس کے خلاف ایک پرامن ہجوم نے احتجاج کیا تو پولیس نے ان پر گولی چلا دی، جس میں 10 لوگ مارے گئے۔
اس پر ہجوم مشتعل ہو گیا اور بدلے میں 5 انگریزوں کو مار دیا۔ اور اسی واقعے کو بہانہ بنا لیا گیا۔ جی بس اسی واقعے کو بہانہ بنا کر شہر کا کنٹرول ایک فوجی افسر بریگیڈیئر جنرل ڈائر کے حوالے کر دیا گیا۔ اور پھر 13 اپریل کا وہ دن آیا۔ ڈائر نے شہر میں تمام جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ اسی دن بیساکھی کا تہوار تھا۔ اور ہزاروں لوگ، جن میں زیادہ تر آس پاس کے دیہاتوں سے آئے تھے اور انہیں اس پابندی کا علم بھی نہیں تھا، وہ جلیانوالہ باغ میں جمع ہوئے۔ وہ باغ تو چاروں طرف سے اونچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا اور باہر نکلنے کے راستے بہت تنگ تھے۔ جی، جنرل ڈائر اپنے فوجیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے باغ کے مرکزی راستے کو بند کر دیا اور بغیر کسی وارننگ کے نہتے ہجوم پر فائرنگ کا حکم دے دیا۔ 10 منٹ تک گولیاں چلتی رہیں۔ جی، اور فوجیوں کو خاص طور پر ان تنگ راستوں پر نشانہ لگانے کا حکم دیا گیا جہاں سے لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 400 لوگ ہلاک اور 1500 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ لیکن اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ کہیں زیادہ تھی، اور سب سے زیادہ غیر انسانی بات یہ تھی کہ ڈائر نے زخمیوں کو کوئی طبی امداد دینے کی اجازت بھی نہیں دی۔ اور شہر میں کرفیو لگا دیا تاکہ لوگ رات بھر وہیں تڑپتے رہیں۔ دہشت کا راج قائم کر دیا۔ اس نے ایک حکم جاری کیا کہ ہر ہندوستانی کو اس گلی سے پیٹ کے بل رینگ کر گزرنا ہوگا جہاں ایک انگریز خاتون پر حملہ ہوا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ سینکڑوں بے گناہ طلبہ اور شہریوں کو سرے عام کوڑے مارے گئے۔ یہ خبریں 6 ماہ تک دنیا سے چھپائی گئیں۔ جب یہ معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھا تو ہاؤس آف کامنز نے ڈائر پر تنقید کی۔ لیکن ہاؤس آف لارڈز نے اسے ہیرو قرار دیا۔ جی، اور اس کے حامیوں نے اس کے لیے $1.5 کا فنڈ اور ایک اعزازی تلوار بھی جمع کی۔ یعنی برطانوی اشرافیہ کی نظر میں یہ کوئی جرم تھا ہی نہیں۔ اس واقعے نے ہندوستان کے لوگوں کی سوچ کو کیسے بدلا؟ اس واقعے نے انگریزوں کے منصفانہ راج کے بھرم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے احتجاجاً اپنا نائٹ ہوڈ کا خطاب واپس کر دیا۔ گاندھی، جنہوں نے جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے بھی اپنے تمغے واپس کر دیے اور 1921 میں عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کر دیا۔ اس تحریک میں کیا شامل تھا؟ اس میں برطانوی عدالتوں، اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ، غیر ملکی کپڑوں کو جلانا اور سب سے بڑھ کر حکومت کو ٹیکس ادا نہ کرنا شامل تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بغاوت تھی۔ جی، لیکن گاندھی کی شرط تھی کہ یہ مکمل طور پر پرامن رہے گی۔ لیکن کیا یہ پرامن رہ سکی؟ بدقسمتی سے نہیں۔ بمبئی میں پرتشدد واقعات ہوئے اور جنوب میں موپلا بغاوت کے دوران مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندو زمینداروں کو بھی نشانہ بنایا۔ اور سب سے سنگین واقعہ تو 1922 میں چوری چورا میں پیش آیا۔ جی، جہاں ایک مشتعل ہجوم نے ایک پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی جس میں 27 پولیس والے زندہ جل گئے۔ اور اس واقعے کے بعد گاندھی نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس پر بہت سے لوگ آج بھی حیران ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوری تحریک ہی واپس لے لی۔ جبکہ وہ اپنے عروج پر تھی، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ یہ گاندھی کے سیاست کا ایک بہت اہم اور متنازع پہلو ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کے لوگ ابھی پرامن عدم تشدد پر مبنی انقلاب کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک آزادی حاصل کرنے کے طریقے خود آزادی سے زیادہ اہم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم تشدد کے ذریعے آزادی حاصل کریں گے تو ہم انگریزوں کی جگہ خود ظالم بن جائیں گے۔ اس فیصلے سے تو نہرو اور دوسرے رہنماؤں کو شدید مایوسی ہوئی ہوگی۔ ہاں، بہت مایوسی ہوئی، لیکن گاندھی اپنے اصول پر قائم رہے۔ تو تحریک ختم ہو گئی اور اس کے فوراً بعد گاندھی کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ان کی غیر موجودگی میں کیا ہوا؟ کیا آزادی کی تحریک ٹھنڈی پڑ گئی؟ تحریک کی رفتار ضرور کم ہوئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ گاندھی کی غیر موجودگی میں سوراج پارٹی جیسے نئے گروہ سامنے آئے جنہوں نے بائیکاٹ کی پالیسی چھوڑ کر اسمبلیوں کے اندر جا کر نظام کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر کچھ سالوں کی خاموشی کے بعد 1928 میں ایک بار پھر سیاسی درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوا۔ یہ سائمن کمیشن کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ جی، ایک ایسا کمیشن جو ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے آیا تھا، لیکن اس میں ایک بھی ہندوستانی نہیں تھا۔ یہ ایک اور بڑی غلطی اور توہین تھی۔ 7 انگریزوں پر مشتمل ایک کمیشن بھیجا گیا کہ وہ ہندوستان میں مزید آئینی اصلاحات کا جائزہ لے۔ اس کے جواب میں پورے ہندوستان نے اس کمیشن کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ جہاں بھی کمیشن گیا اسے کالے جھنڈوں، ہڑتالوں اور سائمن گو بیک کے نعروں کا سامنا کرنا پڑا۔
جی، اور جب 1930 میں اس کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی تو کیا اس میں کچھ بہتر تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مایوس کن تھی۔ اس میں مرکز کو مزید کمزور کرنے، فرقہ وارانہ انتخابات کو جاری رکھنے اور وائسرائے کے اختیارات کو ویسے ہی برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی۔ مطلب یہ ہندوستان کو متحد کرنے کے بجائے مزید تقسیم کرنے کی ایک واضح کوشش تھی۔ جی ہاں، اس رپورٹ کے بعد تو کانگریس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ دراصل اس سے پہلے ہی دسمبر 1928 میں کانگریس نے حکومت کو 1 سال کا الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر ہندوستان کو ڈومینین اسٹیٹس یعنی کینیڈا اور آسٹریلیا جیسا درجہ نہیں دیا گیا تو وہ مکمل آزادی کے لیے تحریک شروع کر دیں گی۔ اور جب 1 سال میں کچھ نہیں ہوا تو پھر 1930 کی مشہور سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی۔ جی، اور گاندھی نے اس کا آغاز ایک بہت ہی علامتی اور شاندار طریقے سے کیا۔ انہوں نے نمک مارچ کا اعلان کیا۔ نمک ہی کیوں؟ کیونکہ نمک ایک ایسی چیز تھی جس پر حکومت کی اجارہ داری تھی اور غریب سے غریب آدمی کو بھی اس پر ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ گاندھی نے اپنے 78 ساتھیوں کے ساتھ پیدل مارچ شروع کیا اور 24 دن بعد سمندر کے کنارے پہنچ کر خود نمک بنا کر قانون توڑا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا لیکن اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، اور اس کے بعد حکومت نے سختی سے کچلنے کی کوشش کی۔ پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گاندھی، نہرو اور کانگریس کی پوری قیادت کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس بار عوام کا جوش و جذبہ بالکل مختلف تھا۔ جی، کتاب میں کچھ واقعات کا ذکر ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ جیسے پشاور کا واقعہ۔ ہاں، پشاور میں ایک نہتے ہجوم پر فوج نے گولی چلانے کا حکم دیا، لیکن لوگ بھاگنے کے بجائے اپنے سینے کھول کر گولیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، گڑھوالی فوجیوں کے 2 پلاٹونز نے اپنے ہی ہم وطنوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ جی، یہ بغاوت کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ اور دھراسنا میں نمک کے کارخانوں پر جو مارچ ہوا اس کی تفصیلات تو اور بھی خوفناک ہیں۔ وہاں جو کچھ ہوا اسے ایک امریکی صحافی ویب ملر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لکھا۔ اس نے لکھا کہ پرامن مظاہرین قطار در قطار آگے بڑھتے تھے اور پولیس ان پر سٹیل لگی لاٹھیوں سے حملہ کرتی تھی جس سے ان کے سر پھٹ جاتے، اور جیسی ایک قطار گرتی پیچھے سے دوسری قطار اس کی جگہ لے لیتی۔ ملر لکھتا ہے کہ اس نے 22 سال کی صحافت میں جنگوں سمیت ایسے ہولناک مناظر کبھی نہیں دیکھے جہاں لوگ جان بوجھ کر بغیر کسی مزاحمت کے مار کھا رہے تھے۔ اور ان واقعات کو دنیا تک پہنچنے سے روکنے کی بھی کوشش کی گئی۔ گاندھی کے اخبار ینگ انڈیا پر پابندی لگا دی گئی۔ جب یہ رپورٹ ینگ انڈیا میں چھپی تو حکومت نے فوراً اس اخبار کو بند کر دیا۔ تو 1930 کے آخر تک صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف لندن میں ہندوستان کے مستقبل پر بات کرنے کے لیے گول میز کانفرنس ہو رہی تھی جس میں حکومت کے چنے ہوئے نمائندے شریک تھے، اور دوسری طرف ہندوستان کے اصل عوامی رہنما جیلوں میں بند تھے۔ بالکل۔ کتاب اسی نقطے پر آ کر رکتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ برطانوی حکومت کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، پیسہ تھا اور دنیا بھر میں پروپیگنڈا کرنے کی مشینری تھی، لیکن ہندوستانی عوام اب بیدار ہو چکے تھے۔ جی، ان کے الفاظ میں یہ ڈرامہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ 1921 اس کا پہلا ایکٹ تھا، 1930 دوسرا اور ایک تیسرا ایکٹ ابھی باقی تھا۔ چیپٹر 4 The Case for England، یہ استغاثہ یعنی برٹن کا ابتدائی بیان ہے۔ وہ اپنی حکومت کا جواز کیسے پیش کرتے ہیں، ان کا اوپننگ آرگیومنٹ کیا ہے؟ ان کا پہلا اور سب سے بنیادی آرگومنٹ بہت بے باک ہے۔ وہ اسے دی نیچین ڈیفنس کہتے ہیں، جس کا سیدھا مطلب ہے مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اچھا، کہ طاقتور کو کمزور پر حکومت کرنے کا فطری حق ہے۔ کتاب میں برطانوی ہوم منسٹر سر ولیم جوائنسن ہکس کا ایک کال ہے جو سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، ہم نے ہندوستان کو تجارت کے لیے فتح کیا تھا، تلوار کے زور پر اور تلوار کے زور پر ہی اسے اپنے پاس رکھیں گے۔ واہ، یہ تو بہت ہی بلنٹ ہے۔ اس میں کسی سویلائزنگ مشن یا تہذیب سکھانے کا کوئی دکھاوا نہیں، سیدھی بات ہے کہ ہم طاقتور ہیں اس لیے ہم حکومت کریں گے۔ جی، لیکن پھر وہ اس بنیادی دلیل پر دوسری پڑتے چڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا موسم اور تاریخ ہی ایسی ہے کہ وہاں کے لوگ قدرتی طور پر کمزور اور محکوم رہنے کے عادی ہیں۔ ان کی تاریخ غیر ملکی حملہ سے بھری پڑی ہے، اس لیے برطانوی راج تو ان کے لیے ایک نعمت ہے۔ یعنی ایک طرح سے وکٹم بلیمنگ ہو رہا ہے کہ تمہاری قسمت میں ہی محکوم رہنا لکھا تھا اور ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے تمہیں فتح کر لیا۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اور اپنے اس دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بیرونی ثبوت بھی لاتے ہیں۔
یہاں کیتھرین میو نامی ایک امریکی مصنفہ کی کتاب کا ذکر آتا ہے۔ اچھا، یہ کیتھرین میو کون تھیں اور ان کی کتاب میں ایسا کیا تھا؟ ان کی کتاب کا نام مدر انڈیا تھا، جو اس وقت مغرب میں بہت مقبول ہوئی تھی۔ اس کتاب نے ہندوستانی سماج کی ایک انتہائی تاریک اور منفی تصویر پیش کی۔ تو انگریزوں کے لیے یہ ایک بہترین بیرونی تصدیق تھی؟ جی، کہ ہندوستانی خود پر حکومت کرنے کے قابل نہیں۔ کتاب میں ذات پات کے نظام، تو ہم پرستی جیسے گنگا میں نہانا، کم عمری کی شادی اور اچھوتوں کے ساتھ برے سلوک پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ تو ان کا بنیادی موقف یہ بنا کہ ہندوستان کے مسائل ان کے اپنے کلچر اور سماج کی وجہ سے ہیں، اور ہم یعنی انگریز اس کا سبب نہیں بلکہ اس کا علاج ہے۔ کیا میں نے صحیح سمجھا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہی ان کے مقدمے کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے احسانات کی فہرست پیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو صفائی، اسپتال، اسکول اور سائنس جیسی چیزیں دیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برطانوی راج میں ہندوستان کی آبادی میں زبردست اضافہ ہوا، جسے وہ اپنی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں۔ اور بڑے منصوبوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہوگا، ہے نا؟ جی ہاں، وہ 20 ملین ایکڑ زمین کو سیراب کرنے والے آبپاشی کے نظام، سکھر بیراج جیسے منصوبے اور خاص طور پر 40,000 میل طویل ریلوے لائنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 40,000 میل ریلوے لائن، یہ سننے میں تو واقعی بہت متاثر کن لگتا ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن اس الزام کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ برطانیہ ہندوستان کی دولت لوٹ رہا تھا؟ برطانوی موقف یہ تھا کہ جو پیسہ انگلینڈ جا رہا تھا وہ کوئی لوٹ مار نہیں، بلکہ ان قرضوں پر معمولی سود تھا جو ہندوستان میں انڈسٹری اور ریلوے بنانے کے لیے دیے گئے تھے۔ اچھا، الٹا وہ ہندوستانیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے تھے، لیکن اسے پیداواری کاموں میں نہیں لگاتے تھے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ دعویٰ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو ایک متحدہ ملک کے طور پر ہم نے ہی بنایا ہے۔ جی، یہ ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم سے پہلے ہندوستان آپس میں لڑنے والی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک مجموعہ تھا، ایک جغرافیائی خطہ تھا، ملک نہیں۔ اور انہوں نے امن قائم کیا۔ ہم نے یہاں امن قائم کیا، جسے پیکس بریٹانیکا کہا جاتا ہے، اور جمہوریت کا نظریہ بھی ہم ہی لائے۔ وہ طنز کرتے ہیں کہ آج جو ہندوستانی انقلابی آزادی مانگ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی دیے ہوئے مغربی نظریات استعمال کر رہے ہیں۔ تو اخلاقی اور ثقافتی دلائل دینے کے بعد اب وہ اپنے اصل مقصد پر آتے ہوں گے۔ کتاب کا اگلا حصہ ہے "The Key to the White Man's Power"۔ اس کے عنوان سے ہی لگتا ہے کہ اب وہ تمام بہانے چھوڑ کر اصل بات کریں گے۔ بالکل، اب بات آتی ہے اکنامک اور جیو اسٹریٹجک مجبوریوں کی۔ یہ ان کی باٹم لائن ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ برطانیہ کی معیشت کا انحصار ہندوستان کے خام مال اور مارکیٹ پر ہے۔ اگر ہندوستان آزاد ہو گیا تو وہ برطانوی سامان پر بھاری ٹیکس لگائے گا، جس سے برٹین میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اور اس میں خوف کا عنصر بھی شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، گریٹ گیم کا خوف کہ اگر ہم ہندوستان سے نکلے تو روس وہاں قبضہ کر لے گا، اور وہ اس معاملے کو عالمی سطح پر سفید فام نسل کی بالادستی کے لیے ایک خطرے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا استغاثہ کا مقدمہ، ایک بہت طاقتور اور کئی پہلوؤں پر مبنی دلیل جو برطانیہ کو ایک مسیحا اور ہندوستان کو ایک ایسے معاشرے کے طور پر پیش کرتی ہے جسے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سننے کے بعد لگتا ہے کہ مقدمہ تو تقریباً ختم ہو گیا، لیکن اب دفاع کی باری ہے۔ اب ہندوستان کا جواب آتا ہے۔ تو انڈیا آنسرز میں ان سنگین الزامات کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ ہندوستان صرف دفاع نہیں کرتا بلکہ وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ طاقت ہی حق ہے والے فلسفے کی منافقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ یاد دلاتے ہیں کہ 1914 میں جب جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا تھا تو انگریزوں نے اسی فلسفے کی شدید مذمت کی تھی۔ یہ تو ایک کلاسک جواب ہے کہ جو آپ کل کہہ رہے ہیں وہ آج آپ کے اپنے عمل کے خلاف ہے۔ بہت خوب۔ اور کیتھرین میو کی کتاب میں لگائے گئے ثقافتی الزامات کا کیا جواب دیا؟ یہ حصہ بہت شاندار ہے۔ برطانیہ ہندوستان کی جس بھی سماجی برائی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، ہندوستان مغرب کی کسی ویسی ہی برائی کا آئینہ دکھا دیتا ہے۔ اچھا، یہ تم ہم سے بہتر نہیں ہو والی سوچ کو ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کچھ مثالیں؟
जैसे हिंदू तोहम परस्ती के जवाब में मगरिब में फेथ हीलिंग का जिक्र किया जाता है, जात पात के निज़ाम का मुवाजना बरतानिया के सख्त तबकाती निज़ाम और अमेरिका में कालों के साथ नस्ली इम्तियाज से किया जाता है। और कम उम्री की शादी? उसके जवाब में अमेरिका में बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने यानी चाइल्ड लेबर का हवाला दिया जाता है, और हिंदू मुस्लिम फसादात के जवाब में लिवरपूल में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक फसादात की मिसाल दी जाती है। तो पैगाम ये है कि पहले अपने गिरेबान में झांको, लेकिन वो उससे भी आगे जाते हैं ना। वो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस्लाहात को रोका है। जी बिल्कुल, वो राजा राम मोहन रॉय और गांधी जैसे हिंदुस्तानी मुस्लिहीन का हवाला देते हैं और कहते हैं कि समाजी इस्लाहात की सबसे बड़ी कोशिशें खुद हिंदुस्तानियों ने की, और अक्सर ब्रिटिश हुकूमत ने क़दामत पसंद मकामी रहनुमाओं को खुश करने के लिए इन इस्लाहात की मुखालफत की। जैसे शादी की उम्र बढ़ाने के कानून की मुखालफत। आइए जात पात के निज़ाम पर बात करते हैं, जो बरतानवी तनकीद का एक मरकजी नुक्ता था। हिंदुस्तानी जवाब का उन्वान है द डिके ऑफ कास्ट। इसमें क्या दलील दी गई? वो कहते हैं कि जात पात का निज़ाम सनती तरक्की की वजह से अपनी मौत आप मर रहा है। फैक्ट्रियां, ट्रेनें और जदीद माइशत लोगों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर रही हैं, जिससे ये पुरानी दीवारें खुद ब खुद टूट रही हैं। लेकिन फिर वो एक बहुत संगीन इल्जाम लगाते हैं। जी, वो इल्जाम लगाते हैं कि अंग्रेजों में जानबूझकर जात पात के निज़ाम को मजबूत किया ताकि उनकी तकसीम करो और हुकूमत करो यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कामयाब हो सके। उनके लिए ये तकसीम उनके कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए मुफीद थी। अब आते हैं जवाबी कार्रवाई के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसका उन्वान है ग्रीक गिफ्ट्स। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये ट्रोजन हॉर्स की अदीम कहानी का हवाला है, यानी एक ऐसा तोहफा जो बज़ाहिर शानदार लगे लेकिन अंदर से आपको तबाह करने के लिए बनाया गया हो। बिल्कुल। तो अब हिंदुस्तान अंग्रेजों के दिए गए तमाम तोहफों की हकीकत बयान करेगा। तो वो एक एक करके तमाम दावों को रद्द करते हैं। जी, आबपाशी का निज़ाम बनाया, हाँ, लेकिन उसके पानी पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि किसानों की हालत बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो गई। और रेलवे? एक मिनट, कोई 40,000 मील लंबी रेलवे लाइन के खिलाफ कैसे दलील दे सकता है? बहुत आसानी से। वो कहते हैं कि इसका सारा खर्च हिंदुस्तानी टैक्स देदारों से कई गुना ज्यादा कीमत पर वसूल किया गया। ये लाइनें बुनियादी तौर पर बरतानवी फौज और तिजारती सामान की नकलो हमल के लिए बनाई गई थी। अच्छा। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हिंदुस्तान की तारीख के बदतरीन क़हत रेलवे बनने के बाद आए, क्योंकि उन ट्रेनों को क़हतज़दा इलाकों से अनाज बरामद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये तो एक तबाहकुन जवाबी दलील है। और उस अमन के बारे में क्या कहा गया जो अंग्रेजों ने कायम किया था? वो इसे तलवार का अमन कहते हैं। एक ज़बरदस्ती कायम किया गया अमन, जिसकी कीमत हिंदुस्तानी फौजियों ने दुनिया भर में ब्रिटानिया की 111 जंगों में अपनी जानें देकर चुकाई। आखिर में वो हिंदुस्तानी सनत को जानबूझकर तबाह करने का इल्जाम लगाते हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। उन्होंने ये कैसे किया? मकामी हिंदुस्तानी सनतों पर भारी टैक्स लगाती थी। उसने हिंदुस्तान को एक सनती मुल्क से सिर्फ खाम माल फराहम करने वाले मुल्क में तब्दील कर दिया। और कानूनी निज़ाम? उस पर भी तनकीद की गई कि ये महंगा, पेचीदा और मुतासिब था, जहां किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ जुर्म करने वाले अंग्रेज को तकरीबन हमेशा बहुत मामूली सजा मिलती थी। अच्छा, तो ये तो हो गई दोनों तरफ की बहस। एक दूसरे पर बहुत संगीन इल्जाम लगाए गए। इस सब के बाद विल डुरेंट खुद किस नतीजे पर पहुंचते हैं? वो किसका साथ देते हैं? उनका नतीजा, जिसका उन्वान है कंक्लूजन विथ मैलिस टुवर्ड नन, बहुत मुतवाज़िन है। वो तस्लीम करते हैं कि उनकी हमदर्दियां हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के साथ हैं, लेकिन वो फौरी और मुकम्मल आज़ादी की वकालत नहीं करते। क्यों नहीं? हिंदुस्तान के लिए इतनी मजबूत दलीलें पेश करने के बाद आखिर में वो पीछे क्यों हट गए? उन्हें इस अफरा तफरी का डर था जो इस वक्त चीन में खाना जंगी की वजह से फैली हुई थी। उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान को अपनी सरहदों की हिफाजत और अंदरूनी तकसीम, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात से निपटने के लिए कुछ अरसे तक बरतानवी मदद की ज़रूरत होगी। तो एक दरमियानी रास्ता। जी, वो होम रूल यानी बरतानवी कॉमनवेल्थ के अंदर रहते हुए बतदरीज खुद मुख्तारी हासिल करने का रास्ता तजवीज़ करते हैं। एक सडन ब्रेक के बजाय एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ठीक है। वो बरतानिया को खबरदार भी करते हैं कि अगर ये आज़ादी नहीं दी गई तो गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक पुरतशद्दुद भी हो सकती है।
اور وہ کتاب کا اختتام ایک اپیل پر کرتے ہیں۔ جی، دنیا سے، خاص طور پر امریکہ سے، کہ وہ ہندوستان کے معاملے کا مطالعہ کریں اور اس کی آزادی کی حمایت کریں، کیونکہ یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا اخلاقی امتحان ہے۔ تو آخری سوچ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف ہندوستان کی آزادی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ طاقت خود کو کیسے جائز قرار دیتی ہے۔ برطانوی مقدمہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح محکوم قوم کو آزادی کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور ہندوستان کا جواب منافقت کو بے نقاب کرنے کا ایک لازوال سبق ہے۔ یہ کتاب صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک پلے بک ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک اہم سوال چھوڑتی ہے۔ جب کوئی طاقتور قوم کسی کمزور قوم پر اس کی بھلائی کے لیے حکومت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے تو ہم حقیقی رہنمائی اور خود غرضی پر مبنی جواز میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کتاب ہمیں سرکاری بیانوں سے آگے دیکھنے اور شواہد کو خود پرکھنے پر مجبور کرتی ہے۔